حل نہیں ہوندے عربی لوگاں کو عرب وچ سیاںے بندے کو وہ تو حل کرنا تیرے کو ادھی تینوں اے گل نہ سنے تو کیا تو نہ ججمنٹ کر لے سی بندہ کیسا ہو سکتا ہے ایک قوم دھوکے وچ پئی کھڑی ہو حسد دی بنا تے اسی گل کردے ہو جب ایک گل میں سوچ لئی تو میں سور دی بارگاہ وچ چلا سبحان اللہ سبحان اللہ چلا گیا سرکار دی بارگاہ سبحان اللہ جب ویکھیا چہرہ مصطفیٰ کہ سرکار نے مینوں پھر قرآن دی آیتاں سنا سبحان اللہ جہدے وچ بت پرستی دی برائی اور توحید کا ذکر ہے سبحان اللہ تو میں بس کر نہیں جی راہ ٹھاٹ بنی کھڑی سبحان اللہ سبحان اللہ سارا کچھ احتیاطاً رہا میں سبحان اللہ وہی گل سبحان اللہ سبحان اللہ بندہ توجہ تو بہت ہو جاتا ہے پراتا ہو جاتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان روئے شمس دہا دیکھتے رہ گئے سبحان اللہ رخ بدر کو جا دیکھتے حسن خیر الورا میں خدا کی قسم ہم جمال خدا دیکھتے رہ گئے ہم جمال خدا دیکھتے جب چہرہ مصطفیٰ ویکھیا تے پھر قرآن دی تلاوت سنی تے قدمہ تے ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان سبحان اللہ سبحان اللہ در پہ بلوا کے آقا نے جھولی بھری سبحان اللہ در پہ بلوا کے آقا نے جھولی بھری ارے عابدو پارسا دیکھتے دو پارسا دیکھتے رہ گئے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا وہ سارا قصہ حضور نے سنایا سائیاں نے شفقت دا ہاتھ پھیریا تے جاندی والی عرض کی تھی غریب نواز مہربانی فرماؤ میں اپنے قوم میں جانا ہے تے بڑا لمبا سلسلہ ہے میرا بڑی قوم وسیع ہے تے سونیا کوئی ایسا معجزہ عنایت فرماؤ جس نال میری قوم مسلمان ہو جائے سبحان اللہ معجزہ دکھاؤ سرکار نے فرمایا جا اللہ خیر دعا فرمائی چلا گیا اپنی قوم میں جب بستی میں بڑھیا تے چہرے میں نور دی لہر سبحان اللہ این جو چہرے تے سورج جگمگا رہے سبحان اللہ خوف ہویا کہ یہ اتنی روشنی ہے کہ مت ویکھ کے لوگ آنکھ تجب کر رہے تھے منہ آگ لگ گئی کی ہو گیا تو یا اللہ کو تبدیلی فرماؤ تھے بیٹھے حضور دی بارگاہ سوال تے کیتا سائیاں کرم فرمایا تو یہ چہرے جو اٹھ کے سر وچ منتقل ہو گئے سر وچ نور دی لہر پہ نکلی میں تاج سر تے سبحان اللہ تاج نورانی مل گیا اور گھر بڑھیا سب تو پہلے باپ آیا تو باپ نے آکھیا ابا جی میرے قریب نہ آویں پتر کی گل ہو گئی میں مومن ہو گیا تو مجھے کافر ہے میں رسول اللہ دا غلام بن گیا میرے قریب نہ آویں تو پلید ہے تو میرا دین ہو رہے تیرا دین ہو رہے باپ نے آکھیا بیٹا تیرے ورگا تو سارا فلاسفر بندہ ہی پورے عرب جی تو محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے تھے میں کیوں رہا ہوں سبحان اللہ سبحان یہ واقعی اللہ کا رسول ہے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اس کے بعد بی بی دی باری آئی بی بی قریب آئی انہوں نے ہی جواب دیتا انہوں نے بھی کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا ہن میں جناب قوم دی طرف آیا کہ قوم دے سینکڑوں لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کریم نے سن کیسی نورانیت عطا فرمائیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ پھر حاضر ہوئے ایک پریشانی لے
ਜਿਹੜਾ ਇਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਕਰ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਾਇਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਂਦੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਖੁੱਬਿਆ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਦੀਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼। ਵਾਹ ਵਾਹ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੋ ਬਣ ਗਈਆਂ। اللہ ادھے لوگ مسلمان ہو گئے، کمزور تو سی نہیں ہے، پر میں نے دکھ ہوتا ہے کہ لوگ میری قوم جو بت پوجن والے ہوں ہی نہ، سارے مسلمان ہو جائیں، اے جذبہ ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ تو بابے خادم حسین رضوی دا سبحان اللہ سبحان اللہ اے حق ہے ایمان دے صحابہ دا طریقہ سنیا، کوئی کافر نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی بدعا کرو کہ سارے برباد ہو جائیں گے، نہیں مانتے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین نے ہنس کے فرمایا کہ میں اس دہر میں کرو غضب بن کر نہیں آیا۔ فرمایا پریشان نہ ہو، جا نرمی نہ کام کر، میری فتح لامت رہا لگے رہا، نرمی نہ کام کر، جا کے قوم نو سمجھا، انہاں دیاں برداشت کر، انہاں نے سلام زندہ بندے تے اللہ خیر کر سی۔ سائیاں دعا چا فرمائی، دعا چا فرمائی، اللہ مہدی قوم دوسین، یا اللہ قوم دوسن ہدایت عطا فرما۔ دعا ہو گئی، ہن گیا تے سارے ہی رنگ لگ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان یہ پھر جدوں خیبر تے ضرور گئے نا، خیبر والی جنگ ہوئی تھی، خیبر فتح ہویا، تو یہ بندہ بھی اس جنگ میں جا کے شامل ہوا، پتہ چلیا یہ بندہ بھی یہ بادشاہ سے جڑا ہن درویش بن گیا، جا کے شامل ہویا۔ تے سرکار دے نال جدوں حاضر ہویا تے عرض کیتی کہ یا غریب نواز تہاڈی دعا نے بڑا اثر کیتا ہے۔ ہاں جی 400 قبیلے مسلمانوں کے نال آئے ہیں، سبحان اللہ فیل نامی بندے دے نال 400 قبیلے مسلمان ہو کے آئے نال شامل ہوئے جنگ میں۔ سائیاں نے سارا نو مال غنیمت بھی عنایت فرمایا۔ خیبر والا قلعہ یہودیاں دا آنا، یہودیوں کو مال تو بڑا ہوتا ہے، وہی بتیرا ہاں جی کئی کمزور ایمان والے بنی تل کی جاتے ہیں مال ویکھ کے، تو مال بڑا پھر تو خیبر کو ملے، سونا چاندی جناب ہر چیز سرکار نے سارا غلاموں کو پھر عطا فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان ہونے واپس سیدھا مدینہ ہی آ سبحان اللہ نہ سائیاں چھڑیاں بادشاہیاں۔ غریب نواز تیری غلامی رکھو بادشاہیاں قربان کر۔ یہ دو بیٹے آسو، دو بیٹے بھی نال لایا لنگر چ اسے جناب ٹکریل ہو گیا تو پیراں کو جاتا ہے۔ ہاں جی اے سائیاں دا لنگر بندہ جی مذہبی ہے تو لے کے جاوے تو پھر وہ بادشاہ بن گیا۔ لنگر سرکار نے مجھے میں ڈیوٹی لائی، ڈیوٹی لگائی جنگ لڑنے واسطے، یہ نصیبہ سالار بنا کے دے، کیونکہ سمجھدار تو بڑا ہم بڑیرا بندہ جو ہاں بڑا قوم کنٹرول کرنے دا طریقہ آسو، پھر قوم بھی نال ہے یہ جنگ کرنے واسطے گیا۔ جنگ دا طریقہ کی نکڑے ابھی جنگ دا انہیں بوتن آگے چلائی، سٹا کاک پتھر تیل کھوڑی اس ہویا کہ نہیں آ ہاں جی اسے ساٹھتے نے بالن کے انہوں آگے چلائی اس بوتن پتہ نہیں کہ دہا لوئے دہا لکڑ دا ہاں ہو سکتا لکڑی دا ہی ہوئے رنگ رنگ کیتا یا پتھر دا انہیں آگے لگائیں تو قوم مستعد ہو گئی ساڑھے خدا نو کی نہ چھڑ نکڑے انہاں پھر مقابلہ کیتا، اللہ تعالیٰ فتح عطا سبحان اللہ اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے۔ پھر مارے غنیمت لے کے ضرورتی بار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان پھر یہ فرمانے رہے کہ جدوں سرکار دا وصال مبارک ہو گیا ظاہری طور پر دنیا میں پردہ فرما گیا، یہ پھر بھی نہیں گیا، پھر بھی نہیں گیا، صدیق اکبر دی خدمت کرے۔ صدیق اکبر دے دور میں جدوں گمراہ ہوئی نا قوم تے جنگ دی ضرورت پیش آئی تو پھر صدیق اکبر دے حکم نال پھر جنگ میں شامل ہوئے۔ اتھے جا کے خواب سنایا انہیں کہ میں نے خواب آیا یمامہ دے پہنچا تو سرات پئی تو اتھے میں نے خواب ایک آیا کہ کافرہ نے میرا سر مون دیتا ہے، سر مون دیتا ہے لیکن منہ چک جانور میرے اڑ کے چلا گیا۔
کہ میرا بیٹا میری تلاش میں نکلا لیکن وہ بڑھتا بڑھتا میرے اولے ہو گیا مجھے کئی آئے کسی تعبیر کی تو نہیں میں نے تعبیر کی تو یہ ہے کہ میں اس جنگ میں شہید ہو جانا کہ جو میرا پردہ منہ چ نکلے وہ میری روح ہے ایک عورت میں ملی انہیں میں گلے لگا کے نپیا وہ میری قبر ہے میں محسوس کر رہا کہ میرا بیٹا جڑا غائب ہوا ہے یہ یقیناً شہید نہیں ہوئے گا اس جنگ میں اس واسطے میرے نال شامل نہیں ہوا میں خواب کی تعبیر کی پھر ایسا ہی ہویا یہ بندہ شہید ہو گیا اور بیٹے نے پھر بڑی سر توڑ جنگ لڑی کہ میں بھی شہید ہوں باپ دے نال جاواں لیکن بڑا زخمی ہونے دے بعد بچ گیا پھر سیدنا فاروق اعظم کا جو دور آیا نا تو پہلا سال جب آپ کی خلافت تھا ادھر دا بیٹے پہ شہید ہویا سبحان اللہ اے ہے جذبہ صحابہ کا بادشاہی چھوڑ دیتے کہ غلامی میں چاہ گئے سب کو یار حوالے تیرے جتنی جان بھی تیری بس میں کو جیدہ مالک تو میں لاج رکھی اے جذبہ ہر مسلمان میں چاہیے کہ دین دا نقصان ہوتا ہوئے تو گھر بار چھڑ دے دین دا فائدہ لگتا ہوئے تو گھر بار چھڑ دے بادشاہیاں چھوڑ دے میں کیونکہ لکھا بادشاہیاں بھی جنت دے ایک نظارے دے برابر نہیں جنہ نظارہ بیک لیا آل ہر کو پوچھو میں کیوں شہنشاہ ہو خواب میں دیکھی کبھی بادشاہوں للکار رہے ہیں امام احمد رضا رحمت اللہ علیہ کہ جڑی جنت سائیاں سانو دیتی تو اٹھے بادشاہ میں للکار نہیں کیوں بادشاہوں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں میں گدایان در کے ہیں جو آج جھولیوں میں گدایان سبحان اللہ سبحان عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ فرمایا جنت جی نے عرش تے بھی ناز کر دی عرش تے کیڑی گلوں عرش بری پہ کیوں نہ ہو فردوس کا دماغ کیونکہ اتری ہوئی شبیہ تیرے باغ در کی ہے یا رسول اللہ جنت کیا ہے تیرے دروازے دا نقشہ ہی تا ہے اے مدینے دی گلی دا نقشہ ہے جدا نام جنت ہے جامی صاحب یہ فرمائی جنت سے بواد سایہ دیوار محمد ایمان سے بواد دولت دیدار محمد در حضرت شان بواد پار ملک رہا ارے جبریل نشد واقف اسرار محمد آلہ حضرت میں بڑیاں گلہ سوائیاں جب جوش ہوئے چاہ گئے نکیرین کرتے ہیں تعظیم نکیرین کرتے ہیں سائیاں فرمایا نکیرین ایسے فرشتے نے کب نکسن زمین چیر دے زمین دندانا تے واروں دے زمین تے سٹے ہو سن تے شکل ایسی ڈراؤنی ہو سی نہ انسان ہو سن نہ کوئی جانور سا دیکھا ہو سی ایسی صورت ہوئے گی کہ دیکھ کے جگر پھٹتے بندے دا فرمایا ثابت قدم وہ آ رہے سی جن دے اللہ دا کرم ہو سی قرآن دی تلاوت زیادہ کر دیں سبحان اللہ اللہ نے کی ہونا کہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میں کی وجہ نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری آقا فدا ہو کے تجھ پہ یہ عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پر یہ عزت ملی ہے سبحان اللہ
اللہ کرے سانو سب نو جذبہ فداکاری مل جائے نہ منہ سے رسالت تے مر مٹن دا جذبہ سن نہ منہ سے صحابہ تے مر مٹن دا جذبہ سن نہ منہ سے اہل بیت تے سن مر مٹن دا جذبہ آمین پھر اسی کامیاب دنیا تے رہ کے اسی چاہنے ہیں کہ اسی سونے بن کے روی سونے بن کے جن راز نہ ہو دی گل پوچھنا ہوئے سبحان اللہ داڑھی مناؤں دا کی فائدہ ہوتا راز نہ ہو تو دس ہی دو دس دے نہیں دیے نہیں ہوئی کی دا چلو ٹھیک ہے سبحان اللہ دعا چلو آپ پہ سوچتے جواب اپنے سینے کی لکھ لو آمین بھی بندہ چاہتا میں سونا لگا سونے کپڑے ہونے میرے سواری سونی ہوئے میرے کو کوٹھی میری سونی ہوئے کہ کہتے تھے ریسی ہے کونی رہندی جی رہندی ٹور جاتا ہے یہ ٹور جاتا ہاں یا سی ٹور جاتا ہے یہ ٹور جاتا ٹور جاسی ہے جی قبر میں چلے گئے ہاں تو سائیاں بھی کرم نوازی نہ ہوئی تو پھر جہنم دی آگ اے لکھاں سالاں دا بان ایس طرح اسی دنیا تو ایک جونکے ہوا دے جہنم میں نہ جل کے ختم ہو گئے اس واسطے سانو خیال کرنا چاہیے سانو کہ اساں جانا مرنا بھی ہے نہ اتھے نمبرداری ویکھی جس نہ اتھے سرداری ویکھی جس نہ اتھے وزارت ویکھی جس نہ اتھے عمارت ویکھی جس نہ اتھے دیکھا جیسے بھی جناب بڑا بورڈ لگ گیا علامہ صاحب ہے بورڈ لگ گیا ہے بڑا بڑا ایک قاری صاحب بڑے بڑے ہے اتام واسطے بورڈ بڑا لایا پیر صاحب بڑے بڑے ہے تام واسطے جناب بڑے مرید ہے ہاتھ بڑے چمدے ہے انہاں گلاں نال بخشش نہیں ہونی بخشش ہونی او دی جڑا کچھ بھی بنے اللہ دی رضا واسطے جو کچھ بھی بنے اللہ دی رضا واسطے بنے اللہ دی جو عزت کرتے ہو سادات دی کے واسطے کرتے ہو نسبت مصطفیٰ ہی ہے کہ حضور دی نسبت سید حضور دی آل نے تاہی اکرام کرتے ہو ساڑھے وہ پھل لگ گیا ہاں جی تو یقیناً اے عزت کیوں ملی مصطفیٰ کریم دی نسبت نال ملی تے عالم دین عزت کیوں ملی مصطفیٰ دے دین نال اے ساری عزتاں سانو ملیاں سریاں دے قدمات میں تے جے اسی انہاں عزتاں نوں لے کے تے آپ اکڑے رہے تے یقیناً ساڈے واسطے سامان جہنم ہے تے جے اسی اے عزتاں لے کے احساس پیدا کیتا بھی اس مالک نے سانو عزت دتی اسی او دے بندے بنیے اندر بھی ساڈا ایویں ہوے جویں باہر اندر بھی ساڈا روشن ہوے اندر بھی روشن ہوے لیول تک نہ ہوے اگر لیول تک رہا تو بندہ برباد ہو نبی پاک سے فرمایا کہ بندہ جو دینی راہ نما دنیا تے بڑھیا رہا وہ عالم دین ہاں یہ پیر رہا جڑا کچھ بھی ہاں دنیا تے دینی راہ نما بڑھیا رہا لیکن در حقیقت وہ خدا دا بندہ نہیں بنیا اندروں خدا رسیدہ نہیں ہاں رضا الہی تے چلن والا نہیں ہاں تو فرمائے اینو کدی جنت دی بو بھی نہیں آئی جنت دی بو بھی نہیں آئی اس واسطے بھائی علم جڑا ہے علم تے عمل ہو بے شک جڑا نسب ہے نسب تے ناز بھی ہوئے تے پھر احساس بھی ہو عمل تے ناز نہیں کر سکے نسب تے کر سکے لیکن جنہ تے ناز ہے جو ہی ناراض ہوئے تو مڑ بڑا جنہ تے ناز ہے جو ناراض ہو جاؤں پھر تو کچھ نہیں بچے گا اس واسطے سانو سنبھل کر پاؤں رکھنا عاشق و راہ محبت میں کہیں ایسا نہ ہو سارا سفر بیکار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے ہی فرمایا کہ فاطمہ جنتی عورتوں دی سردار ہے کیونکہ حدیث میں فرمایا میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا جنتی عورتوں دی سردار ہے میرے بیٹے حسنین کریم جنتی نوجوانوں دے سردار نے ایک باری کھڑو جو پھر نبی بھی تو اس وقت تھے میں کہ اس وقت سامنے لفظ فرمایا نا او کہ نبی اچھے چھوڑ نہیں ہوں گے نبیوں دی بزرگ عمرہ دے اس نبی بزرگی عمر میں چس ہاں جی
ایک دو نبی ایسے حسن جنہاں دے جنہیں بڑھیپے دے آثار مطلب پکی جوانی والے ہوندے ہاں جی بابے ہاں جی ایک دو نبیاں دا ذکر حضور نے فرمایا کہ وہ جنت وچ بھی انہاں دی شیخیت حسین سبحان اللہ شیخوخیت حسین ہاں جی باقی چور چکری حسن سارے اس بعد فرمایا نوجواناں دا جنتی نوجوان اس نے 13-14 سال اٹھتی جوانی دا جو ہے فرمایا سارے جنتی نوجوانوں دے سردار حسین سبحان اللہ تو عورتوں میں چونکہ نبوت ہے ہی نہیں اس واسطے عورتوں میں حضور کو ذکر فرمایا کہ جنتی عورتوں دے سردار حسین میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا حضور تو فرمانا ہے یا نہیں اور ایسی زبان ایک دوسرا ایک دن کی فرمایا فرمایا فاطمہ اس گل تے ناظرہ قریب نبی دی بیٹیاں عمل کیتا کر اللہ اس بات نہیں فرمایا کہ عمل نہیں کر دے اس بات نہیں فرمایا انہاں دا عمل تو سرکار دے نال نال ہی کہا جی شب و روز آئے لیکن تنبیہ فرمائی سانو بھی سبق دیتا اور سیدہ نے بھی زیادہ شوق دلوایا اما جی فرماتے ہیں میں اس تو بعد سونا چھوڑ دیتا تو سرکار نے فرمایا نا کہ میں اس تو بعد سونا چھوڑ دیتا ساری رات قیامت کھڑی ہو گئی تلاوت قرآن ایک دن حضور زیارت کرنا آئے نا بھائی صاحبہ اکھاں تے سوج آئی ہوئی پیران تے ورم ہے سوج ہے سرکار نے پوچھا فاطمہ جی کی ہو عرض کی تے یا سو رات قیام دی کھڑی ہیں تے قیام دی وجہ نال چہرے تے برون آ گئی کہتے نا وافل پڑے نہیں عرض کی تے سونے رکھنا تو میں نہیں شمار کیتی ہیں قرآن 7 مرتبہ پڑھے سبحان اللہ 7 مرتبہ قرآن پاک تیرا تو سمجھ آئی سارا نسبی سرو ملیا تو نا تو اللہ کرے اسی بھی انہاں دے نقش قدم تے چلنا سبحان اللہ بے شک انہاں دے نقش قدم تے چلاں گے تے پھر آمین انہاں دے نقش قدم اقبال نے فرمایا اللہ آیا دب پر بردائے شرم و حیا مصطفیٰ دے تعلق سراب جو پڑھنے والی سیدہ فاطمہ آدب پر بردائے شرم و حیا آسیاں کردہ بشک قرآن بخنا فرمایا سیدہ فاطمہ زہرا مصطفیٰ دے گھر وچ پڑھنے والی اللہ حضور دے حرم وچ پرورش پان والی جی دی گود مصطفیٰ کریم جدا پگوڑا مصطفیٰ کریم دی گود ہے خدیجہ الکبریٰ دی گود وچ پڑھنے والی فرمایا او ساری رات قرآن پڑھتی ہے دل نوں چکی پیس دی ہتھاں تے آٹا پیس کے لنگر دا غلاماں نوں کھانا کھلاندے نے پکا کے ساری رات تلاوت قرآن اللہ کریم جل وجہہ سانو اتباع کرن دی سیدہ دا عمل ساری امت واسطے ہے ساری امت سادات کرام واسطے اگر زیادہ حق ہے کہ سانو زیادہ لنگر لین دا حق ہے نا کہ ساری امت واسطے بخشش دا یہ ذریعہ ہے کہ انہاں دے نقش قدم تے چلنا گے نقش قدم تے چلنا گے کہ ساری بخشش ہے ساری کامیابی ہوئے گی اور انہاں دی دعاؤں میں سارے شامل حال اللہ تعالیٰ بندہ نہ چیز دی سب دی حاضری قبول فرمائے